ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال الله تبارك وتعالى فلعلك باقٍ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بالموت وهو يطلب الرزق في بالإسلام وبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیز ساتھیو، میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونا ایک مقصد کے لیے ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. میں اور آپ اس بات کی فکر بھی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس مقصد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو، ایک تو نوری طور پر جس کا مقدار ہے وہ ہے ذکر رسول، اس کے لیے بڑی اپنی مجالس قائم کی، آئے پوری دنیا کے اندر مجالس قائم ہے اس کے لیے. لیکن فکر اس بات کی ہے کہ جس کے لیے اس نبی کو بھیجا گیا اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فکر رسول. ایک ہے ذکر رسول، دوسرا کیا ہے؟ فکر رسول. کہ اللہ نے نبی کو بھیجا کس کام کے لیے. باقی ہے کہ یہ دنیا بنی ہے، اس دنیا سے پہلے اس ساری زمین کے اوپر زمین نہیں تھی، پانی پانی تھا. پھر اللہ نے چاہا اس زمین کو پیدا کرو، پھر پانی کا بلبلہ نکلا، زمین پوری دنیا کے اندر جہاں اللہ نے چاہا وہاں تک پھیل گیا. باقی ابھی بھی پانی ہے. پھر زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا اور یہ فرشتے روز زمین کے اوپر اللہ کی بات میں مصروف ہیں. ان میں یہ شیطان بھی شامل ہے، یہ شیطان بھی اللہ کی بات میں لگا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے چاہا کہ اب میری عبادت جو ہے انسانیت کی شکل میں ہو، انسان اس کی عبادت کرے. پھر اللہ نے فرشتوں نے اس بارے میں مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو فرشتوں سے کہا بھائی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال اعلموا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک ایسی انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو نئے زمین کو جا کر فساد مچائے گا، قتل و غارت کرے گا. اے اللہ، اگر صرف آپ کو تزکیہ تعلیم مقصود ہے جس کے لیے اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تزکیہ و تعلیم کر رہے ہیں اور کریں گے. تو ماں پر بیت المعمور، اسی طرح کا جو بیت اللہ روئے زمین کو موجود ہے، اسی طرح کا بیت اللہ اوپر بیت المعمور ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا وہ طواف کرنے کی جگہ ہے. فرمایا کہ اس کے اوپر فی سدر مخضود، ایک بیری کا درخت ہے، اوپر بھی سمندر ہے، ایک بیری کا درخت ہے. آتا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے اس بیری کے درخت سے جو ہے اس سمندر کے اندر جاتا ہے، وہاں سے مرغا کھا کے دوبارہ بیری کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور اپنے پر جھاڑتا ہے. ہر قطرے کے بدلے میں جو قطرہ نکلتا ہے اللہ اس کے بدلے میں فرشتہ پیدا کرتا ہے
وہ فرشتہ بیت اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اگر صرف عبادت مقصود ہے، اگر اوپر بیت المعمور کے اندر عبادت مقصود ہے تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر زمین پر پوری بات مقصود ہے تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لك۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو آدم علیہ السلام کی اپن پیدائش ہے جنت کے اندر، جنت کے اندر پیدا ہوا کہ ایک غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کو اتار دیا۔ یہ زمین میں آدم علیہ السلام بعد میں اترے، زمین پہلے میں آدم علیہ السلام کو اور اماں ہوا کو دونوں کو زمین کے اوپر اتارا گیا، لیکن علیحدہ علیحدہ اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے زمین کے اوپر اترنے کے بعد اب اس کو فکر ہوگی کہ اب تو زمین کے اوپر آ گیا، جنت کے اندر سے میں تو نکل گیا۔ اب اللہ کے سامنے وہ روئے، آتا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنے روئے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر آدم علیہ السلام سے بات سے دیکھا قیامت تک اتنا رونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا جتنا کہ آدم علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام روئے، اسی سنا میں آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا ہوتا ہے، اس کو پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوتا ہے ذکر میں لکھا۔ اسی سنا میں جب آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اٹھائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پایا، تو سمجھے کہ اب اللہ کے نام کے ساتھ ایک دوسرا نام ہے، اور یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں پیدائش کے بعد، اور یہ آسمان پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کا نام ہے، اس کے تمسس سے آدم علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے مغفرت مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ ریل زمین قلم ساری چیزیں پیدا نہ کی جاتی، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور دو اللہ نبی جی علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا اے داؤد آپ کے بعد ایک نبی ہے کہ اس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کی غلطیوں کو اس کے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا، اور ہم نے ان کو وہ کام دیا، اس کی امت کو وہ اعمال دیے جو پہلے نبیوں کو دیتے تھے۔ اس کے لیے جو نفل ہے وہ پہلے نبیوں کو دیے جاتے تھے، اس کے لیے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امت پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ نبی کی علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ امت مجھے دے دی، فرمایا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امت ہے، اس امت کے فضائل بھی پہلے آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلی کتابوں کے اندر ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کے اندر ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کے اندر ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، وہ خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے تو میں نے ملک شام اور بڑے بڑے محلات کو دیکھا، وہ خود فرماتے ہیں۔ یہ فرماتی ہے کہ میں جس پتھر پہ رکھتی تھی پتھر وہ ہو جاتا تھا، میری ساتھ والی جو ہے جس کنویں کے پاس جاتی پانی لینے کے لیے، پانی اوپر آ جاتا، میں بھرتی لے کر چلی جاتی، دوسرے عورتیں آتی وہ اپنا پانی بھرتی، پانی نیچے چلا جاتا۔ یاد ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے یہ تہجد کے وقت میں تشریف لائے، سوال والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے سوال والے،
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اس کی اطلاع کی گئی، دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا بیت اللہ میں لے گئے۔